جی السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے 9th کلاس کا پاک اسٹڈی کا چیپٹر نمبر 2 نظریہ پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ اس میں ایک امپورٹنٹ لانگ کوسچن ہے، اکثر بورڈ میں دیکھا گیا، قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی خصوصیات کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ یہ تو پہلی دوسری کلاس کے بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو سیاست میں آپ کی دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب آپ انگلستان میں تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جب انگلستان چلے گئے نا تو تب ان کو سیاست کا شعور آیا اور انہوں نے سیاست میں پارٹیسپیٹ کیا۔ آپ پہلے کانگریس میں شامل ہوئے۔ اس وقت وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے۔ دراصل وہ چاہتے تھے کہ ہندو مسلم دونوں مل کر جو ہے نا وہ قومیت کو نہیں ابھی دیکھ رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ دونوں اتحاد سے رہیں، مل جل کر رہیں اور ترقی کریں۔ آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا تھا، اسی وجہ سے کہ وہ دونوں کی یکجہتی اور ان کے اتحاد کو جو ہے نا وہ دیکھتے تھے، کہ جو چاہتے تھے کہ دونوں مل جل کر رہیں، اتحاد سے رہیں۔ 1909 میں ہندوستان میں منٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ ہوا۔ وائسرائے ہند کی کونسل کے ارکان کی تعداد بھی 16 سے بڑھ کر 28 کر دی گئی۔ تو یہ پوائنٹ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 1909 میں ہندوستان میں منٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ ہوا۔ وائسرائے ہند کی کونسل کے ارکان کی تعداد بھی 16 سے بڑھ کر 28 کر دی گئی۔ ممبئی کے مسلمانوں نے اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور مسلم لیگ نے ان کے کہنے پر اپنے دستور میں ترمیم کرتے ہوئے حکومت خود اختیاری کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ یہ چیز جو ہے نا MCQs کے لیے لازمی کر لینا۔ تو آپ کی مد برابرانہ سیاست نے برطانوی راج کی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ دیکھیں وہ وکیل تھے نا، لایر تھے، ان کا شروع سے ہی ذہنی جو ہے نا ایک جس طرح ایک وکیل کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایکویلبریم کا زیادہ تھا۔ تو انہوں نے جب سیاست میں حصہ لیا تو انہوں نے برطانوی راج کی بھی جڑیں ہلا کے رکھ دی۔ کانگریس کی مسلم دشمنی پالیسیوں کے باعث 1920 میں کانگریس چھوڑ دی۔ جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی رہنمائی جماعت ہے، وہ مسلمانوں کے لیے کام نہیں کر رہی، تب انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو کانگریس کے جو صدر تھے وہ گاندھی تھے۔ تو دسمبر 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس لکھنؤ میں ایک ساتھ اپنے سالانہ جلسے کرنے پر رضامندی ہو گئی۔ یعنی کہ 16 میں مسلم لیگ کانگریس دونوں نے مل کر جو ہے اپنا جلسہ کیا۔ اس میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا، ہم کوئی انعام یا رعایت نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی امتیازی سیاسی سلوک کے آزاد آرزو مند ہیں۔ اس مقام پر دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک تاریخی معاہدہ جو ہے نا کیا، جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں۔ میثاق لکھنؤ شارٹ آ سکتا ہے۔ اس مقام پر انہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے لقب سے نوازا گیا۔ اپنے الفاظ میں بھی لکھیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے درمیان میں جو ایک دونوں کے اتحاد کے لیے جو معاہدہ ہوا وہ میثاق لکھنؤ کہلاتا ہے۔ 1919 میں حکومت برطانیہ نے رولٹ ایکٹ جو ہے نا منظور کیا۔ اس کے تحت حکومت کو وارنٹ اور مقدمہ چلائے بغیر گرفتاری کا اختیار دیا گیا۔ اس قانون کے تحت ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر خفیہ مقدمہ چلایا جا سکتا تھا۔ قائد اعظم نے اس مسودہ قانون کی مخالفت کی۔ دیکھیں اب اس کو جس پر قانون چل رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ پر کیس چل رہا ہے، اور وہ اس کو اندر جو ہے نا اس پر کیس چل رہا ہو، تو اس کے خلاف قائد اعظم نے بات اٹھائی۔ احتجاجاً انہوں نے وائسرائے ہند کی کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ وائسرائے ہند کی کونسل سے بھی انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ تو اس موقع پر انہوں نے فرمایا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ جو حکومت زمانہ امن میں ایسے قانون کو منظور کرتی ہے وہ مہذب حکومت کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتی۔ مطلب ایک قانون جو نہ تو اسلام کے اکارڈنگ ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی یہ انسانیت کے اکارڈنگ ہے، وہ ان کو ناپسند کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا خلاف ہے، مہذب حکومت کہلانے کا حق نہیں رکھتی اگر کوئی ایسا قانون پاس کرتی ہے۔ تو جیسا کہ آج کل بل پاس ہوا
کوئی بندہ اپنے آپ کو فیمیل کے طور پر لکھوا سکتا ہے، وہ آپ لوگوں نے سنا تو وہ بھی لوگوں نے ڈس لائک کیا، کافی لوگوں نے، یونیورسٹیوں کے طالب علموں نے بھی اس کو ڈس لائک کیا۔ امید ہے کہ وزیر امور ہند تاجدار برطانیہ کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ اس کالے قانون کو مسترد کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ انہوں نے اچھا سوچا ہے کہ وہ بھی جلد جو ہے نا قانون ختم کر دیا جائے گا۔ 1929 میں قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے، تو 3 گول میز کانفرنس 1930 سے 32 تک لندن میں ہوئیں۔ قائد اعظم نے اپنی پہلی 2 کانفرنسوں میں شرکت کی، یہ کانفرنسیں ناکام ہو گئیں۔ حکومت برطانیہ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 منظور کیا، مگر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے اسے ناپسند کیا۔ تاہم اس کے صوبائی حصہ کو قائد اعظم کی تحریک پر قبول کر لیا گیا۔ صوبائی جو صوبے کے تحت، مطلب صوبے میں جو انہوں نے بنائے، تو 1936 اور 37 کے عام انتخابات میں دونوں جماعتوں نے حصہ لیا۔ 1934 میں قائد اعظم محمد علی، علامہ محمد اقبال، دوسرے سرکردہ مسلم لیگی رہنماؤں نے انگلستان سے وطن واپس آ گئے۔ ان کو مسلم لیگ کی صدارت سونپ دی گئی۔ آپ نے دن رات ایک کر کے مسلمانوں کو اس کے پرچم تلے جمع کیا۔ دیکھیں وہ کام کر رہے تھے کہ کہیں ایسا سسٹم بن جائے کہ مسلمان جو ہے نا اتحاد، ان میں یونٹی آ جائے، تو انہوں نے سوچا کہ ان میں یونٹی قائم کر، لہٰذا انہوں نے دن رات محنت کی۔ انتہاک محنت کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو گئے کہ جو ہے نا وہ انہوں نے دونوں کا اتحاد قائم کر لیا، تو مسلمانوں کا آپس میں اتحاد قائم کر۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا، جس میں ہندوستان کے مسلمانوں نے متعلقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ خطہ کی ضرورت ہے، جس میں وہ اپنی اکثریت کے بل بوتے پر اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ آخرکار انہوں نے محنت کر کے ایک ایسا ملک بنانے میں کامیاب ہو گئے کہ جہاں مسلمان جو ہیں وہ اپنے دین اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قائد و قانون کے مطابق، ٹھیک ہے، حدیث و قرآن کی روشنی میں جو ہے نا وہ اپنے قانون پاس کر سکیں اور اپنے جو ہے نا وہ عبادات کو پرفارم کر سکیں۔ یہاں پر وہ کامیاب ہوئے۔ اس جلسہ کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ مسلم لیگ نے 1945-46 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کر کے انگریزوں اور ہندوؤں پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے۔ 2 ہی جماعتیں تھیں نا، کانگریس ہندوؤں کے لیے کام کر رہی تھی اور مسلم لیگ کے لیے، مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے، تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ ان انتخابات میں آپ کی قیادت میں مسلم لیگ نے مرکز میں 100% اور صوبائی اسمبلیوں میں 90% کامیابی حاصل کی۔ مسلم لیگ نے مرکز میں یعنی اوورآل انہوں نے 100% اور صوبائی اسمبلیوں میں 90% کامیابی، زیادہ کامیابی ٹھہری نا ان کی۔ تو آپ نے کابینہ مشن کی تجاویز کا، جس کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے، ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہندوؤں کی ہر چال کو ناکام بنا دیا۔ اس مشن کو بالآخر تسلیم کرنا پڑا کہ مسلم لیگ کو کسی طور پہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آ گیا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم نے اس نئی اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ تو قیام پاکستان کے کچھ عرصہ پہلے قائد اعظم کی صحت خراب ہو گئی، لیکن اس کے باوجود دن رات پر اپنے فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ ان کو آرام کا ہرگز موقع نہ ملا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ چنانچہ جو ہے نا وہ جولائی 1948 میں بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ آخرکار 11 ستمبر 1948 کو وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو 1948 میں پہلی عرب اسرائیلی جنگ ہوئی۔ 1948 میں کہ ہندو انتہا پسند کے ہاتھوں گاندھی بھی قتل ہوا۔ تو اس طرح کی جو MCQs ہوتی ہیں ان کو ذہن میں رکھا کرو، پیپر میں آ سکتی ہیں۔